اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ناظرین گرامی، پریڈکشنز آف قرآن میں، قرآن کی پیشگوئیوں کے پروگرام میں ہمارا جو پروگرام چند منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہے، اس میں قرآن کریم کی پیشگوئیوں پہ آج ہماری تیسرا شارٹ لیکچر ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پیش کی، یہ مدنی سورت سورہ مائدہ سے ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کی جانب پیغام اتارا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی اللہ کی جانب سے کہ پورے عزم اور پورے جزم کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ آپ نے اللہ کی مخلوق تک میرا پیغام دینا ہے۔ اور پھر ساتھ جو پیشگوئی کی گئی، اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یعصمک من الناس، آپ کو جو بھی دشواریاں آئیں گی یہ خاطر جمع رہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کو کبھی کوئی گزند نہیں اور نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ اپنے مشرکوں کو، اپنے آپ کو نہ ماننے والوں کو، کفار کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، قریشیوں کی کو بھی بہت تکلیف تھی کہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، جب تک یہاں تھے، اور انہوں نے بہت کوشش کی مسلمانوں کو زبردستی روکنے کی۔ مسلمان اکا دکا مدینہ منورہ سے نکلتے رہے، سوائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ جب حضرت عمر ہجرت کرنے لگے، آپ نے اعلان کہا کہ جو مائی کا لال مجھے روکنا چاہتا ہے روک کے دکھائے۔ کسی مشرکین مکہ میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمان اکا دکا بالعموم وہاں سے نکلتے رہے۔ وہ جتنے مسلمان بھی نکلے وہ مدینہ منورہ میں آئے تو قریشیوں کی سازشیں اپنی جگہ پہ، اور مدینہ میں یہودیوں کی سازشیں اپنی جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ مدینہ کے آپ کے 11 سالوں میں جو آرمڈ سکفلز، باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں مسلمانوں کے درمیان اور مسلمان دشمن طاقتوں کے درمیان، وہ مکہ سے آئے ہوں، کہیں اور سے قبائل آئے ہوں، 81 جنگیں ہوئیں، 81 جنگیں، 81 آرمڈ سکفلز، باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں۔ اور ناظرین گرامی، ان 81 جنگوں میں 57 جنگوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجوں کی کمان کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سپہ سالار خود اپنی فوجوں کی کمان کرتے تھے، باقی قوموں میں بھی اسی طرح تھا۔ تو 57 جنگوں میں، ہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ وہ ساری جنگیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کریں اس کو غزوات کہتے ہیں۔ گویا 57 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجوں کی سربراہی کی، اور آپ جنگ میں آپ پیش رہے۔ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بیان جو حدیث کی عام کتابوں میں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ جب بھی جنگ میں دشمن کا سامنا ہوتا تو ہم دیکھتے کہ دشمن سے سب سے قریب آدمی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دشمن کا سب سے پہلے جو سامنا کرتا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کئی صحابہ کا بیان ہے جب ہم جنگ میں تھک جاتے
تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پناہ لیتے اور ہم تھوڑا سا سستا لیتے اپنی تھکاوٹ کو دور کر کے دوبارہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہادر تھے کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی آپ کی پناہ میں آ جاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 81 جنگوں میں، سازشوں میں، 57 غزوات میں اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچائے رکھا، اور یہ قرآن کی پیش گوئی پوری ہوئی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. دراصل یہ وہ پیش گوئی تھی جس کا قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی تذکرہ تھا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہندوؤں کے پاس 4 وید ہیں، 18 پران ہیں. ان میں سے ایک پران ہے وشنو پران. وشنو پران جس کی بنیاد پر پنڈت وید پرکاش نے وہ اپنی کل کی اوتار نامی اس نے کتاب متعارف کروائی ہے. اس وشنو پران کے 4-5 جملے میں نے پہلے بھی عرض کیے تھے، میں پھر آپ کے لیے دوہرا دیتا ہوں. وشنو پران میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں صحرا سے ایک شخص اٹھے گا، اس کی ماں کا نام امانت والی، باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا. آپ کی والدہ کا نام آمنہ، باپ کا نام عبداللہ. اس کو اپنے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا اور وہ ٹھیک شمال کی جانب ہجرت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ٹھیک شمال کی جانب مدینہ کی طرف آئے. پھر وشنو پران میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کو 10,000 سپاہیوں کے ساتھ فتح کرے گا. اور 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی گھر کو، مکہ مکرمہ کو فتح کیا فاتح کی حیثیت سے. ہاں، وشنو پران میں اور لکھا ہے کہ اس کی رتھ کو اونٹ کھینچ رہے ہوں گے. فاتح کی حیثیت سے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ اپنی اونٹنی قصبہ پہ بیٹھے تھے. ناظرین گرامی، ان 11 سالوں میں مشرکین کے اور مسلمانوں کے دونوں جانب سے مرنے والوں لوگوں کی کل تعداد تاریخ نے ریکارڈ کی ہے، وہ 1180 سے زیادہ نہیں ہے. یہ دراصل ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں، کردار کے زور سے پھیلا. ناظرین گرامی، انشاءاللہ آمدہ لیکچرز میں ہم قرآن کے دیگر موضوعات پہ بھی بات کریں گے. شکریہ.